الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، لاکھوں بے شمار و حساب کتاب درود السلام کے ہدیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی یاد پر بڑا مختصر سبق مجھے ملا ہے. اس میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کشمیر کا ایشو کب سے چل رہا ہے. 1819 یعنی تقریباً 150 سال پہلے کی بات ہے، جب کشمیر پر ہمارے افغان بھائیوں کی حکومت تھی. ٹرائبز ایریا جو ہے ہمارے، ان کی حکومت تھی 1819 کو. 1819 پھر اس کے بعد اس کشمیر پر مہاراجا رنجیت سنگھ نے حملہ کیا اور وہ جنگ کو فتح کرتا ہوا اس نے کشمیر کو فتح کر لیا. یہ میں آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ میں لے کے جا رہا ہوں کہ کب سے یہ ایشو چل رہا ہے. ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ 74 ایئرز سے اس کا ایشو ہے، بلکہ یہ صدیوں پرانا ایشو ہے، صدیوں پرانا ایشو ہے. 1819 سے کشمیری اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی کشمیر پر، ہمارے افغان بھائیوں کی حکومت تھی. اس کے بعد سکھوں کی حکومت چلتی آئی حتیٰ کہ 1944 کا وقت آ گیا. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ انگریزوں کی حکومت تھی برصغیر پر. تو انگریز نے کشمیر کو 75 لاکھ میں آگے ہری سنگھ کے بعد گلاب سنگھ کو بھیج دیا. اب وہاں پہ ہری سنگھ کی حکومت قائم ہو گئی. جب پاکستان بن رہا تھا، برصغیر 2 قوموں میں تقسیم ہو رہا تھا، فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو برصغیر کی آزاد حکومتیں ہیں، ریاستیں ہیں، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں گی کہ وہ کس ملک کے ساتھ جانا چاہتی ہیں. اس پر میں لمبی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو کشمیر کا وزٹ جناب محمد علی جناح نے کیا. اس میں فیصلہ ہو گیا، ہری سنگھ نے فیصلہ کیا کہ میں ایز اے راجا رہوں گا، مگر یہاں کی سرکاری عمارتوں پر ہمارے جھنڈے کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا رہے گا. ادھر وہ ہری سنگھ ڈبل گیم کھیل رہا تھا. اس کا ہندو کے ساتھ بھی رابطہ تھا، ان کی قیادت کے ساتھ بھی رابطہ تھا. اس نے گاندھی سے کہا کہ جناب میں مسلمانوں کے ساتھ گیم کھیلوں گا، لیکن آخری میں جو ملک ہے آپ کو دوں گا. الغرض 26 اکتوبر 1947، یہ ڈیٹ یاد کریں، 26 اکتوبر 1947. اس وقت دوبارہ وہی افغان جن کے پاس پہلے کشمیر تھا، دوبارہ انہوں نے تقریباً 20 قبائل کے لوگوں نے 20,000 کی تعداد میں کشمیر پر حملہ کر دیا. اس پر راجا ہری سنگھ نے انڈیا کی حکومت سے کہا ہماری مدد کرو. مسلمانوں نے ہم پہ حملہ کر دیا. پاکستان سے نہیں کہا، حالانکہ پاکستان اس میں شامل نہیں تھا. اس کو شک تھا کہ کہیں پاکستان یہاں قبضہ نہ کر لے. تو اس نے انڈیا کی حکومت سے کہا انڈیا کی فوجیں 26 اکتوبر 1947 کو اس بہانے سے، اس کی مدد کرنے کے بہانے سے کشمیر
کشمیر میں داخل ہو گئے اور ہری سنگھ کو کیا پتا تھا کہ میں نے تو اپنی مدد کے لیے بلایا ہے مگر یہاں پہ انڈیا کی فوج ہمیشہ کے لیے رہ جائے. اس کو یہ بات معلوم نہیں تھی. جب ان کو ایک انٹرسٹ مل گئی, کشمیر کی انٹرسٹ مل گئی انڈیا کی فوج کو 26 اکتوبر 1947 کو, جب ان کو انٹرسٹ مل گئی اس کے بعد انہوں نے کشمیر پہ حملہ کر دیا اور کشمیر کو اپنے علاقے کے اندر شامل کر دیا. عظیم طلبہ, اس بات کو 74 سال گزر گئے, 74 سال گزر گئے تقریباً, اور آج تک مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. گلاب سنگھ تو چلا گیا, ہری سنگھ بھی چلا گیا پیسے لے کر, برات لے کر چلا گیا. اس نے کشمیریوں کے سودے انڈیا کی حکومت کے حوالے کر دیے اور انڈیا آج تک یہ معاملہ ایشو چلا رہا ہے. پھر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ آواز اٹھائی یو این او کے اندر, پھر فیصلہ ہوا کہ کشمیر کا فیصلہ یو این او کی قرارداد کے مطابق ہوگا, مگر آج تک یہ فیصلہ تصفیہ حل ہے. یہ قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اس کا واضح ثبوت ہے. اللہ فرماتا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہارے کبھی بھی یہود و نصارا اور کافر لوگ دوست نہیں ہو سکتے. اور انہوں نے وہاں پہ یہود و نصارا ابھی تک ہندوؤں کی جناب دوستیاں نبھا رہے ہیں اور ہمارے مسلمان ذبح کیے جا رہے ہیں. کشمیریوں کے خاندان کو ذبح کیا جا رہا ہے, ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے. یہ اصل میں انڈیا کے ساتھ دوستیاں نبھائیاں جا رہی ہیں. جو قرآن نے کہہ دیا کہ تمہارے ایک بھی دوست نہیں ہو سکتے یہود و نصارا. اگر آج بھی یو این او, یورپین کنٹریز صحیح معنوں کے اندر حق کے ساتھ کھڑے ہو جائے تو کشمیر ایک دن میں اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ نہیں کھڑے ہوئے کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے. یہ جب بھی کشمیر فتح ہوگا تو جہاد سے فتح ہوگا, جب بھی فتح ہوگا تو مسلمانوں نے جہاد کریں گے تو فتح ہوگا, ادروائز یہ مسلمانوں کو ملنے والا علاقہ نہیں ہے. تو بچوں, یہ ہم پر بہت بڑا مسئلہ اٹھایا گیا, ہمیں اس کے اندر بجھایا گیا, انسانیت کو بجھایا گیا اور اس کے نام پہ مسلمانوں کا قتل عام ہے. اور انہیں نہیں پتا کہ ظلم جب بڑھ جاتا ہے, اس طرح سے کہہ رہے تھے کہ ایک دن وہ ختم ہو جاتا ہے. ہر ایوب مرتضیٰ شیخ خدا فرماتے ہیں قرآن اللہ کے قریب, آپ فرماتے ہیں کہ ظالم کی حکومت قائم تو ہو سکتی ہے مگر زیادہ دیر چل نہیں سکتی. ہمارا یہ ایمان ہے کہ وقت آنے والا ہے کہ جب ہمارے مسلمان کشمیری بھائی اپنی آزادی حاصل کریں گے, کہ انشاءاللہ. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ ہم پر مسلط کیا گیا یہود و نصارا کی طرف سے, انگریزوں کی طرف سے, جو کہ قرآن نے کہا کہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اور ہرگز یہ دوست نہیں ہو سکتے. مومنین کے دوست ہیں, وہ ایک دوسرے کے محبت کو سمجھتے ہیں. اور کشمیری مسلمان بھائیوں پر ابھی تک ظلم ہو رہا ہے. اگر آپ بھی یہ فیصلہ کر لیں تو یہ چند منٹوں کے اندر اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے. اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شہرت ہے. کشمیر کیا ہے؟ پاکستان کی شہرت ہے. اور شہرت جو ہے اس کے بغیر اگر یہ کٹ جائے انسان مر جاتا ہے. آپ سنتے ہیں کہ ڈورے پھرتی ہے, شہرت کٹ گئی, مر گیا بچہ, جوان مر گیا. اسی طرح ابھی ہماری شہرت پکڑی ہوئی ہے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہم ان کی شہرت سے پکڑ کے ان کو باہر پھینکیں گے اور اپنا کشمیر کو آزاد کرا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کا